میں اس کے ساتھ 28 سال گزارے ہیں، 5 ہمارے بچے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی بچے تنگ ہو، وہ تنگ ہو یا ہم تنگ ہیں. وہ رک جاتی. ہو سکتا ہے یہ 2 گھر دوبارہ بس جائیں. مانیکا صاحب، آپ کی بیٹیوں کا بھی ایک ویڈیو پیغام وائرل ہو رہا ہے جس میں قرآن پاک پہ حلف رکھ کے، ہاتھ رکھ کے آپ کی بیٹیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہماری جو والدہ ہے وہ بڑی پابردہ ہے. میری بیٹیاں دونوں میرڈ ہیں، اپنے اپنے گھر والی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کیسے دلوایا گیا، کیا کہا گیا، اس میں آپ ذرا دوبارہ ریکارڈنگ. آپ کی کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ پہ کچھ شاید پریشر ہے، اور آج آپ کا باڈی لینگویج بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے، جس طرح سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ میرے خیال میں کام بھی رہے ہیں. ایک تو میں آپ کو دیکھ کے کام پر ہوں. نہیں، میں ایک تو آپ کو دیکھ کے کام پر ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے پاک کلام میں سورہ طلاق کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں عدت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ. تو امت کو تعلیم دی گئی کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے دن وہ ضرور گن لیا کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عدت کے دن ہیں کتنے، اس کی مدت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید کے اندر وضاحت موجود ہے، اور یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جب کسی شرعی مسئلے کی رہنمائی قرآن کے اندر واضح طور کے اوپر آ جائے تو اس کے اوپر کسی دوسری دلیل کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. تو اللہ رب العزت نے طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں 3 قروء یعنی 3 طہر تک. جس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ 3 مہینے طلاق یافتہ عورت کی عدت بنتی ہے. میں اس لیے مظلوم بن کے نہیں آیا ہوں، آپ کو مظلوم جو ہیں میں ان کا بھی حال دکھاؤں گا اور آپ کو سناؤں گا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اس وقت تک عورت رکی رہے ایک مدت تک، تو کیا جلدی پڑی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو کہ 39 دن کا ہم نے ثابت کر دینا ہے کہ 39 دن میں فٹافٹ نکاح کر لیں. اگر وہ اس قرآن پاک کی اس آیت کو مان لیتے تو آج جو ان کی وکلاء کی فوج ہے جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور سلمان صفدر صاحب اور اتنی فیسیں لیتے ہوں گے، اور جو لڑائی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ثابت کرنا ہے جی 39 دن کی عدت ہوتی ہے، تو اس کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی. وہ رک جاتی آگے کیا مہینے بعد اس کی عدت ختم ہو جانی تھی، مہینہ سونا مہینے بعد اس کے بعد نکاح کر لیتی. یہ ریزن ضرورت کیا پڑی ان کو کہ ایک تو نکاح کر لیا. جو میرا گھر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا میں اس کی بیان نہیں کروں گا آپ سے. میں صرف اس بات پہ ہوں کہ اگر آپ کو اتنی جلدی تھی اس کی قوم کو وجہ تو بتا دیں کہ آپ نے ایک نکاح 1 جنوری کو کر لیتے ہیں جو کہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہے، پھر اس کو غلط بیانی کر کے چھپایا کیوں گیا؟ اب کیا مجبوری کیا تھی؟ کیوں اس طرح کیا گیا؟ اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ایک پرائم منسٹر اس لیول پہ آدمی، اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے، فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے، جس خاندان کو اس نے اتنا ادب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے، اور اسے کسی نے آج تک غلط نہیں کہا. جو ساری 4.5 سال سے برا بھلا کہا گیا وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ غلط ہیں، انہوں نے یہ کر دیا. اسے تو سب نے مبارکیں دی تھیں، کسی نے اسے نہیں سوال کیا. آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بیانی کیوں کی اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا. یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک یہ ایڈمٹ نہیں کر رہا، نہ ان کے وکلاء اٹینڈ کرنے، بلکہ وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ جو 39 دن کا ہے. آپ 39 دن کا ایک ججمنٹ لے کے بیٹھے ہیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سچویشن میں تو اس کو پریسیڈنس بنا دینا ہے
کہ پوری قوم کے لیے آپ لیگلائز کر دیں کہ اب جو مرضی چاہے اب وہ 39 دن میں بھی کر سکتا ہے کیونکہ جی ججمنٹ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو عدت کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ 2 گھر دوبارہ بس جائیں. یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹافٹ گزاریں اور جلدی سے کر لیں. میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا, میرے ڈائیورس 14 نومبر کو میں نے ڈائیورس دی سے, اور بچوں کو میں نے 1 دسمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے. بچے روئے کہ بابا یہ نہ کرتے. میں کہا بیٹا اب حد سے بات گزر گئی تھی. 24 دسمبر کو میرے کزن کی شادی میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ مسز کا, میں کہا یار میری ڈائیورس ہو گئی ہے. وہ بات اندر عورتوں میں میری والدہ تک پہنچی. اسی رات وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئی 24 دسمبر کو, اور 1 مہینے کے بعد 24 جنوری کو شی ایکسپائرڈ, فوت ہو گئی ہاسپٹل میں. میں ہاسپٹل میں تھا تو اس کا بھائی, بشرا بی بی کا بھائی 3-4 جنوری کو نکاح کے بعد آ کے میرے پاس کھڑا ہے, والدہ کی میری طبیعت پوچھنے آیا ہے. تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکی, اس سے یہ نکاح کی تو بات کی بات ہے. اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ڈائیورس ہو چکی ہے, جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں. 1 جنوری کا نکاح کا ٹوٹل ڈینائل تھا. زلفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں ہیں جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ میاں صاحب ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, ایک پروپوزیشن تھی ہم نے وڈرا کر لی ہے. تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ میرا تعلق پاکپن شریف سے ہے. وہاں سے لوکل 2 لائرز میرے پاس آئے تو میں نے ویسے ہی پوچھا تو بتا رہے ہیں میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکیاں گھروں سے اپنے بچوں کو میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں, وہ نکاح کرتی ہیں کورٹس پہ جا کے, لائرز ان کی ڈائیورس کراتے ہیں, لائرز ان کے نکاح کراتے ہیں اور پھر واپس آ کے اسی گاؤں میں رہ رہی ہیں, اور بچے ادھر ہیں, میاں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیورس ہو گئی اور وہ نیا میاں کر کے بیٹھی ہیں. یہ اتنی کامن ہو گئی ہے. تو میرے پاس آئے کہ جی وہ لڑکی ہماری واپس لے کے دے. میں کہا یار کس طرح واپس لے کے دے, اس نے تو نکاح کر لیا. کہتے جی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ طلاق ہو گئی ہے. میں اس کے ساتھ 28 سال گزارے ہیں, 5 ہمارے بچے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی بچے تنگ ہو, وہ تنگ ہو یا ہم تنگ ہیں. یہ ایک دم ایسا بڑا سانحہ ہوا ہے. ہم کیوں چپ ہو گئے؟ اس لیے چپ ہو گئے کہ کبھی کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے کبھی ایسا واقعہ ہو جائے نا تو وہ شور اٹھ کے نہیں کرتے, جا کے بازاروں محلوں میں جا کے اعلان نہیں کرتے کہ میرے گھر میں یہ ہو گیا. عزت کی کوشش کرتے ہیں, اسے چھپاتے ہیں, بچاتے ہیں. ساغر مانیکا صاحب آپ کی بیٹیوں کا بھی ایک ویڈیو پیغام وائرل ہو رہا ہے جس میں قرآن پاک پہ حلف رکھ کے, ہاتھ رکھ کے آپ کی بیٹیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہماری جو والدہ ہے وہ بڑی پابردہ ہے اور ان پر جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ 4 سال خاموش رہے, آپ پر الزامات لگتے رہے کہ آپ ڈی پی او کے تبادلے کرواتے رہے ہیں. آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں آپ فائرنگ کر رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ 4 سال کے بعد آ کے آپ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں؟ تو آپ اپنی بیٹیوں کا نہیں سوچ رہے کہ جو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ پہ کوئی شاید پریشر ہے, اور آج آپ کا باڈی لینگویج بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے جس طرح سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں, آپ میرے خیال میں کام بھی رہے ہیں. تو آپ پہ ایسا کیا پریشر ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اپنی سب کے اہلیہ کے بارے میں؟ اب میں جواب دوں. ایک تو میں آپ کو دیکھ کے کام کروں, نہیں میں ایک تو آپ کو دیکھ کے کام کروں. میری بیٹیاں دونوں میرڈ ہیں, اپنے اپنے گھر والی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو کیسے دلوایا گیا, کیا کہا گیا, اس میں آپ ذرا دوبارہ ریکارڈنگ ہے ذرا. نمبر 1. نمبر 2, آپ بات کر رہے ہیں عدت کی, یہ کن کا سوری بات کر رہے ہیں عدت کی. عدت اور طلاق میاں اور بیوی کے درمیان 2 انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا. جب میں نے طلاق دی میرے بچوں کو نہیں پتا. آپ کو بتایا نا کہ 14 دن بعد میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے. یہ باتیں بیٹیوں سے بچوں سے کرنے والی نہیں تھیں اس وقت, اور نہ ہم نے کی ہیں. ڈی پی او کا تبادلہ میں نے کروا دیا. اس میں مجھے وہ موٹو ہوا چیف جسٹس کے سامنے, اور میں نے چیف جسٹس کے سامنے جا کے بات کی. مجھے بتائے کہ اگر میری بیٹیوں کا مسئلہ ہوا, سڑک پہ روک کر پولیس نے تنگ کیا, تو میں نے آئی جی کو کال کی کہ جی آپ ذرا سنبھالیں.
اور میں نے آئی جی کو کال کی, اور فرا گوگی اور اس کا میاں, ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ہوئے, وہ خود بخود پیرنٹس بنے ہوئے تھے نا, ہم بچوں کا خیال کرنے والے ہیں بغیر وجہ کے. انہوں نے بزدار کو کہہ کے کرایا, اور کورٹ میں اس نے معافی مانگی, جمیل گجر نے, اس میں آئی جی نے معافی مانگی اور بزدار نے معافی مانگی. اور مجھ سے کورٹ نے 5 بینچ ججز کا تھا, بینچ تھا, سپریم کورٹ نے مجھے یہ کہا, یہ ذرا غور سے سن لیں بات, کہ مانیکا صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے, قوم کی بیٹی ہے, ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.